اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا سردار توقیر، اور میرے ساتھ حسب معمول قاری راشد صاحب بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے یہ کیا کہ تھوڑا سا ہم نے کہا ایران، امریکہ، اسرائیل جو جنگ ہوئی ہے پیچھے، اور ابھی تک اس کے بیانات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، وہ کہ اس میں ایران کی فتح ہوئی ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل پیچھے ہٹا ہے اور امریکہ کو لے کر آیا ہے۔ اور جو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو، یار سر یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے نفسیات کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھانا چاہیے یہاں پہ بلا کے اس کو، کہ وہ کبھی رات کو ایک بیان، صبح دوسرا بیان، چوتھا بیان، پھر وہ ایٹمی تنصیبات بالکل تباہ کر دی ہیں، جبکہ ان کی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ ہے ان کا جی صرف اوپر وہ دروازے شروازے خراب ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ بڑا یعنی افسوسناک ہے، اس پہ ہم بڑا بولیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی اس جنگ کو جو ختم بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باقیات ابھی تک وہ یعنی کہ جاری، جس طرح وہ یہ مودی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ سندور ابھی تک جاری ہے، وہ سندور لگا رہے ہیں ابھی عورتوں کو نا، وہ جن کے جہاز شاز گرے ہیں وہ جو دیکھیں، تو آپ اس جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران اسرائیل جنگ سے پہلے آپ پاک انڈیا وار کو دیکھ لیں، اللہ نے پاکستانی قوم کو فتح دی۔ اچھا، اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے اس وقت بھی پاکستان پہ بھی اس نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنی کوشش کی چیزیں تھیں، اور انڈیا نے وہی ٹیکنیکس استعمال کی پاکستان کے اگینسٹ جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو موقع کھانی پڑی اور وہ دوڑ کے ٹرمپ کے پاس گیا اسرائیل، اور جب ٹرمپ نے دیکھا کہ میرا ایک اسسٹنٹ، میرا ایک پروکسی کا جو ایک مورا ہے اسرائیل وہ پٹ رہا ہے، اسرائیل کو کہتے ہیں امریکہ کا ناجائز وہ تو ناجائز بچہ ہے نا جی۔ میں اب تھوڑا سا اس میں نا ایک نئی تھوڑی سی کم از کم وہ اگر سکا بچہ ہے تو یہ ستیلا بیٹا ان کا ایک انڈیا بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ اچھا، یہ لوگ انسانیت، یہ ان کی ہاتھی کے دانتوں کی مثال ہے، ان کے سامنے نہ انسان کی کوئی قدر ہے نہ انسانیت کی کوئی قدر ہے۔ اگر کوئی قدر ہوتی تو غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، شیرخوار بچے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی وہ ویڈیوز کبھی کبھی نیٹ پہ جو آتی ہیں ان کو دیکھ کے خدا کی قسم توقیر صاحب دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ امریکہ کا جو ناجائز بچہ ہے یہ پوری دنیا میں ہر آزاد مملکت کی تشخص کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اس نے شام پہ حملہ کیا، اس نے یمن پہ حملہ کیا، اس نے مصر پہ حملہ کیا، اس نے اب وہاں سے دیکھیں وہ چلتے چلتے ایران پہ آ گیا۔ اچھا، اس میں آپ کی بات آپ یاد رکھیے گا، انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے جی جی، ٹھیک ہے، کہ جن ملکوں کی یہ سرحدیں مل رہی تھی نا تو یہ اس طرح سے ایران تک پہنچے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کی گریٹر اسرائیل سازش ہے، ابھی ان کا بیان ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ گریٹر انڈیا، گریٹر بھارت اور گریٹر اسرائیل، ان کا بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ایران کے بعد پھر پاکستان ہوگا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ ایران کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا پاورفل ہے اور یہ ہمارا ستیہ ناش کر دے گا۔ تو ایران نے اس طرح کیا نا، دیکھیں پہلے دن اب را موساد ان کے ایجنٹس پاکستانی معاشرے میں، پاکستان نے تو کلبھوشن یادو کو آلریڈی ابھی تک اس کو ثبوت کے طور پر رکھا ہوا ہے نا، یہ تو آپ کے نالج میں، اور پاکستان نے بار بار یعنی کہ ایران کو کہا تھا کہ بھائی ایران کو آپ کنٹرول کریں۔ جو ہے اب دیکھیں ایران اور انڈیا کی بڑی یاری کی پینگیں تھی، چار باغ گوادر کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کو چار باغ بندرگاہ دی، چابہار۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں ایران کی اور انڈیا کی بڑے آپس میں، اب وہاں سے وہ پیٹرول لے رہا تھا، اور یہی آفر ایران نے پاکستان کو بھی کی تھی کہ ہم آپ کو دنیا کے مقابلے میں آدھی قیمت پہ پیٹرول دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں لیا جی پیٹرول؟ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ میں آگے آ رہا ہوں، میں تھوڑا سے ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا۔ انہوں نے گیس لائن کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں اگر گیس کی قلت ہے تو ایران تک یہ گیس۔ اب یہ لوگ جو امریکی، دیکھیں نا، امریکہ کے ڈر کی وجہ سے یا امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے جو بھی ہو، اب تو آپ قرض کی معیشت پہ چلنے والا ملک، جس ملک کے حکمران موجودہ اخراجات چلانے کے لیے قرض لیں، ان قرضوں پہ سود دیں،
اور یہ ملک چلے. یہ الگ بات ہے کہ جس ابھی طرح آپ آپ نے کہا, ابھی آپ کا گردشی قرضہ جو ہے نا وہ 49 ارب کو پہنچ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو پیٹ میں ہے یا جو دنیا پہ آ چکا ہے 3.5 لاکھ کا مقروض ہے. اچھا وہ ایران کی بات آپ کر رہے تھے. میں ایران پہ آ کے بات کروں گا کہ ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا, اس کو پتہ چلا اس کے جنرل مارے گئے, اس کے سیاستدان مارے گئے, اس کے اندر جو کسی بھی ملک کو کسی بھی قوم کو کھوکھلا باہر سے آ کے کوئی نہیں کرتا, اس کے اندر کے لوگ کرتے ہیں. اب رجیم چینج کرنے کی بات ہوئی, اس کی ایٹامکس سائٹس کو ختم کرنے کی بات ہوئی, تو کیا کسی آزاد خود مختار سورنٹ کنٹری کی آپ ٹیریٹری کے اندر جاتے ہیں, اس کی سالمیت پہ آپ حملہ کرتے ہیں, تو آپ کی تو اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے, کیا اقوام متحدہ نے آج تک کسی مسلم ملک کا کوئی مسئلہ حل کیا؟ فلسطین اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ سب سے پرانا مسئلہ ہے. سلامتی کونسل اقوام, میں کہتا ہوں کشمیر, اس کے بعد سربیا کا مسئلہ دیکھ لیں آپ, اس کے بعد مسلم دنیا کے جتنے بڑے مسئلے ہیں وہ آج تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگوں کا خدشہ موجود ہونے کے وہ ہماری ایک فوج بنی دنیا تھی, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہ ہماری ایک فوج بنی تھی اسلامی دنیا کی, اسلامی ممالک کی, ہاں, کہ جنہوں نے وہ کرنا تھا. اسرائیل شریف صاحب, وہ فوج کدھر ہے؟ رائٹ ٹائم پہ آپ نے نا بڑا بہترین کوسچن کیا ہے. وہ فوج ہماری کدھر ہے پتہ نہیں. راحیل شریف صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ پاکستان میں آج بھی بڑی عزت و توقیر کا حامل ہے, کہ ان کے بھائی نے نشان حیدر لیا پاکستان کے لیے. ہم راحیل شریف کی بھی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی پاکستان کا مورال بلند کیا, مشرف کے بعد اس کو سنبھالا دینے والا شخص تھا. اچھا, جب وہ دنیا کی 36 ممالک کی فوج بن گئی, راحیل شریف صاحب اس کے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے, تو اس سے پہلے نہ تو ہم نے وہ آرمی, نہ اس کی کوئی اسٹریٹجی, نہ اس کی کوئی پلاننگز, نہ اس کا کوئی ایکشن ہم نے غزہ میں دیکھا, فوج ہے نہ ہم کہاں نے ویسے, مصر میں دیکھا. وہ ہے کہاں ویسے؟ وہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں وہ سعودی عرب کے کاغذوں میں شاید پڑی ہوئی ہے. اچھا, سب سے بڑا اب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں ایران عراق جنگ کے, ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران OIC کا اجلاس ہوا ترکی میں. بالکل. اس سے پہلے OIC نے, عرب لیگ نے, جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلم کنٹریز کی, کیا ان کی بات کو اسرائیل جو کہ ایک نقطے کے برابر بھی پورے ورلڈ میپ پہ آپ دیکھیں نا, جتنا ایران کا ایک صوبہ ہے اتنا اسرائیل نہیں ہے جی, پورے کا پورا اسرائیل, اس سے بھی چھوٹا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک نمک کے برابر لوگ پوری دنیا پہ اپنے فیصلے منوا رہے ہیں, اور دنیا کے 57 اسلامی ملک ان کو جوتی کی نوک پہ بھی کوئی نہیں رکھ رہا. اور امریکہ کی جتنے دفاعی بجٹ بنتے ہیں وہ انہی عرب حکمرانوں کے مال کی وجہ سے بنتے ہیں. جی ان کے سارے سرمایے وہاں پہ پڑے ہیں. یہاں پہ شیعہ سنی کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے. آج اگر ایران ریٹیلیٹ نہ کرتا تو ان کا اگلا نشانہ کوئی شک نہیں ہے, بالکل پاکستان پہ آپ کے گوادر کی سرحد پہ آ جائے. بالکل, وہ آپ دیکھیں نا, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں نا کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام جو تھا وہ دھجیاں بکھیر وہ سامنے آ گیا, کچھ بھی نہیں. اچھا, وہاں پہ شکست ہوگی. امریکہ کو دیکھیں کہ اتنا بڑا, اتنے عرصے سے وہ ایک جہاز بنایا ہوا ہے, اور وہ میزائل اٹھا کے لایا ہے, B-2 بمبار طیارہ. اچھا, ایرانیوں نے وہاں پہ نا جا کے سیلفیاں لینی شروع کر دی. ہاں, سیلفیاں لینی شروع کر دی. اچھا, وہ جو انہوں نے میزائل بنایا ہوا تھا کہ جی یہ 200 فیٹ اندر جا کے تو پھر بلاسٹ کرتا ہے, تو یہ ہوتا ہے, اس کی بھی کلی کھل گئی ساری. اچھا, اگر کوئی ایسی بات اچھا, مجھے آپ یہ بتا دیں, میں دیکھنا امریکہ ہر جگہ پہ آ جاتا ہے, ہم مسلم ممالک پہ زیادہ ہم بولیں, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ امریکہ کون سی جنگ جیتا ہے؟ چلے ایک جنگ بتا دیں مجھے. اب امریکہ نے کبھی بھی, آپ ویتنام میں اس کو کوئی جنگ نہیں جیتی. آپ کابل میں, آپ کے پڑوس میں افغانستان میں ہتھیار چھوڑ کے, اچھا وہ جو امریکی افواج ہتھیار چھوڑ کے بھاگی ہیں وہ آج پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا موجب بنی ہوئی ہے. سب سے بڑا موجب بنی ہوئی ہے. اچھا, انڈیا کی جو پراکسی, اب سردار صاحب, انڈیا کی جو پراکسی, اب دیکھیں نا, جو طالبان کے اندر ہندوستان, آپ دیکھیں جس طرح ایران ہندوستان کے قریب تھا, اسی طرح افغانستان کی حکومتیں بھی اسی طرح ہندوستان کے بڑے قریب ہیں. مگر پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا مقدمہ دنیا میں بڑی جرأت سے لڑا. پاکستان نے جتنی بڑی مہمان نوازی کا کردار ادا کیا, شاید
دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہمان نوازی کسی دوسری ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کی. لیکن اس کے ریگارڈ کے طور پر اگر ان کے لباسوں میں، ان کے روپوں میں اگر ہندوستان کے ایجنٹ پاکستان میں آ کر معصوم لوگوں کو اور ہماری فورسز کو شہید کریں تو یہ کم از کم ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو حقیقی معنوں میں ذمہ دار لوگ ہیں کہ ہم احسان فراموشی تو نہیں کر رہے. پھر سردار صاحب میں ایک اور جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. آج کل نیٹ پہ اپنی پاکستان کی فوج، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. اب بھی جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ کے اندر سیز فائر ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انڈیا نے آپ کا پانی روکا ہوا ہے، اور وہ پانی جس وقت نہیں ضرورت ہوتی تو چھوڑ دیتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو بند کر لیتا ہے. پاکستان عالمی عدالت میں بھی گیا، عالمی عدالت کے فیصلے بھی آئیں گے. اب ہم اور سب سے بڑی شیمبل بات یہ ہے کہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان بچوں کی لاشیں اڑ رہی ہیں، اور یہاں کی گورنمنٹ مسلم حکمران اور اسپیشلی پاکستان امریکی صدر کا نام نوبل انعام کے لیے پیش کر رہا ہے. جب تک غزہ کے ان مظلوم لوگوں کے قتل سے ان کے خون سے ان کے ہاتھ آلودہ ہیں، پاکستان کو اپنا فیصلہ واپس لینا. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی تائید کا خط بھی ان کو لکھ دیا کہ، اور شاید وزیر اعظم صاحب کو شاید غزہ نہیں نظر آیا ہوگا، ان کی شاید نظر سے نہیں گزرا ہوگا. ہم کس طرح اس کو امن کا پیغمبر کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال جی پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، ایک وہ بھی رومرز پھر ہم یہ سن رہے ہیں یہ بھی. تو یہ حکمران وہ اس کا پانی بند کرنے کا میں آپ کہہ دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بالکل یہ واضح کہا ہوا ہے. ایک شاید یونیورسٹی میں کہ اسکول میں گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ہے اگر وہ پانی بند کرے گا تو ہم ان کی سانس بند کر دیں گے. تو ابھی ویسے وہ زندہ ہیں، ابھی تک سانس تو ان کی بہرحال جی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم کسی اور سبجیکٹ اور کسی اور موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں اور رکاری صاحب کوشش کریں گے کہ ہم کسی شہر سے کسی تیسرے بندے کو بھی ساتھ لائیں جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمارا ساتھ دیں اور اس پہ بولیں انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.